معاشی طور پہ بدترین حکومت کہی جاتی ہے عمران خان کی حکومت کو ثبوت دیجیے 25,000 ارب ان 3.5 سالوں میں ہم پہ قرضہ بڑھا. اب یہ بلنڈر تھا. وہ قرض استعمال کہاں کیا گیا؟ عمران خان صاحب نے کھڈا کھودا تھا پاکستانیوں کے لیے، خود ہی اس میں گر گئے. نواز شریف صاحب جی ڈی پی کو 350 ارب ڈالر تک پہنچا دیا. آج اڑان پاکستان دیکھیں کیا پالیسی نکالی ہے. آئی لو دس پالیسی. ریکارڈک ان کو دے دی، $1 بلین بھی ان کو دے دیا، اور پاکستان کے جو اثاثے تھے ان کو دے دی. ان کو کیوں دیے؟ بھینسیں بیچ دی. ہماری ایک وہ سٹوری آئی تھی بھینسیں بیچنے کی، وہ بھینسیں بیچ کے مرسڈیز لے لی. تو وہ جو کہتے تھے کہ میں بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہا ہوں، یہ تھی وہ بارودی سرنگیں. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ صادق خالد آپ کے سامنے حاضر ہے. ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فائنینشیل اکانومسٹ جناب شہزادہ شوکت صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام میم. سر بہت شکریہ ہماری دعوت پہ آپ آئے. پچھلی بار جو ہماری گفتگو میں تشنگی رہ گئی تھی، ہم نے سوچا اسی حوالے سے بات کی جائے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں گورننس کی تو بہت ساری بات ہو رہی ہے، لیکن فائنینشلی معاشی طور پہ بدترین حکومت کہی جاتی ہے عمران خان کی حکومت. اچھا میں تو یہ مانتی ہوں، یا میرے جیسے لوگ مانتے ہوں گے، لیکن وہ جو نہیں مانتے ان کو ثبوت دیجیے کہ کس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ جی ان کی معاشی طور پہ حکومت بہت بری تھی اور انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے کنارے پہ پہنچا دیا. کس طرح ہم اس بات کا اس کو اگری کر لیں؟ میم بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چھوٹی سی ہے سمجھنے والی. اگر میں نے کرکٹ ٹیم تیار کرنی ہے جس نے ورلڈ کپ جیتنا ہے، تو مجھے 25 سال 10 سال نہیں تو 5 سال نہیں تو 1 سال تو محنت کرنی چاہیے کہ ٹیم تیار کر لوں. عمران خان صاحب ایک لکی شخص تھا جس کو ہم نے ہیرو بنایا ہوا. ایون فوجی میرے دوست بڑے ہیرو سمجھتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ 1996 97 98 جب انہوں نے پالیٹکس سٹارٹ کی، لیکن اپنی ٹیم تیار نہیں کی. اگر ٹیم تیار کر لیتے تو ان کو جو موقع ملا تھا وہ سب سے بہتر تھا. اب سمجھانے کی بات سمپل. آپ نے جب فون کیا تو میں نے 2-4 چیزیں نوٹ کی ہیں کہ زبانی نہیں چیزیں یاد رہتی. جی کہ ایک وقت تھا کہ ہم ترقی کی راہ پر تھے. میں بات کرتا ہوں جب ضیاء الحق صاحب شہید ہونے کے بعد بے نظیر اور نواز شریف آئے، اس وقت ہم پہ قرضہ 711 ارب کا تھا. اچھا. انتہائی محنت دونوں پولیٹیکل پارٹیز بھی کر رہی تھی، لیکن ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچ رہی تھیں. ٹانگیں کھینچنے سے نقصان ملک کا ہو رہا تھا، لیکن اتنا بڑا نقصان نہیں ہو رہا تھا. وہ جو 711 ارب کا قرض تھا 1990-91 میں، وہ 1999-2000 تک بڑھ کے 3000 ارب تک پہنچا. کتنا بڑھا؟ 2100 2200 جتنا بھی بنتا ہے ڈفرنس، کہ 711 ارب سے بڑھ کے 3000 ارب. یہ 10 سالوں کی جو پرفارمنس تھی یہ زیادہ نہیں بڑھا. اب 2000 سے لے کے آگے آ جائیں کہ 2008 تک وہ جو 3000 ارب تھا 2099 میں، وہ 6100 ارب تک پہنچ گیا. مشرف دور میں ڈبل ہو گیا، 3000 ارب بڑھا. اب 2008 میں پیپل پارٹی کی حکومت آئی. یہاں پہ نواز شریف صاحب نے ایک غلطی کی، سیاسی غلطی تھی. وہ یہ کہ انہوں نے فری ہینڈ دے دیا زرداری کو، پیپل پارٹی کو. وہ 3000 ارب سے قرض بڑھ کے پھر ہمارا پہنچ گیا تقریباً جو 6000 پہ پہنچا تھا 2008 میں 6000 سے بڑھ کے 13000 ارب تک پہنچ گیا. اچھا. کتنا بڑا؟ 6000 ارب. اب آپ نے بات تھوڑی لمبی نہیں کروں گا میں، کہ آپ دیکھیں پہلے 10 سالوں میں کتنا بڑا؟ 2000 سم تھنگ. اگلے 5 سالوں میں بڑھا 6000. اس سے اگلے 5 سالوں میں بڑھا 6-7 ہزار. اب نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی 2013 سے 18 تک. یہ جو 12-13 ہزار ارب تک تھا، یہ بڑھ کے پہنچ گیا 23-24 ہزار ارب تک. ٹھیک ہے. کتنا بڑا؟ 8-9 ہزار ارب. اب آ جائیں عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی. اب 2018 میں چونکہ ٹیم نہیں تھی، تو یہ جو 26,000-25,000 ارب تھا ایگزیکٹلی، یہ یہاں سے بڑھ کے پہنچ گیا 40,000 ارب. 40,000 ارب قرض. اگر ایگزیکٹلی اماؤنٹ میں بتاؤں آپ کو تو 48,000 ارب 2022 تک یہ پہنچ گیا تھا، جو 2018 میں 23,000 ارب تھا. یہ ہمارا مسئلہ ہوا کہ 25,000 ارب ان 3.5 سالوں میں ہم پہ قرضہ بڑھا. 3.5 سال میں 25,000 ارب قرضہ بڑھا. اچھا. اب یہ بلنڈر تھا، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے اس وقت آئی ایم ایف کو کیسے مینیج کرنا ہے، جو سود خور بینک ہیں ان کو کیسے مینیج کرنا ہے، جو ہماری انکم ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. جو فائنینشیل پلاننگ کے سارے پیرامیٹرز تھے سب اگنور کرتی ہیں. اب
انہی کا کرتا تھا. جب PDM-1 آئی تو یہ 48,000 تقریباً 52,000 ہو گیا تھا جب یہ پروسیس تھا, تو 52,000 ارب سے بڑھ کے 72,000 ارب پہنچ گیا وہ 13 ماہ میں PDM-1 میں. کیوں؟ کہ اسی کا ہی ایک اثر تھا کہ 25,000 ان کے ٹینیور میں اور 25,000 عمران یہ PDM-1 میں بڑھا, 50,000 ارب کا قرضہ اس ٹینیور میں ہم غریب پاکستانیوں کے اوپر بڑھ گیا. اچھا مجھے شہزادہ صاحب ایک بات بتائیں, یہ جو 25,000 ارب روپے کا قرض لیا تھا عمران حکومت نے, وہ قرض استعمال کہاں کیا گیا؟ کیا ہم لوگوں نے انٹرنیشنل بینکس کے سود ادا کیے, یا ہم نے ان کی انسٹالمنٹس ادا کی؟ کیونکہ ہم نے کوئی میجر پروجیکٹ تو شروع نہیں کیا, تعمیری پروجیکٹس, یا پھر کچھ ایسے منصوبے بھی شروع نہیں کیے کہ جس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ریکوائرڈ تھی, تو یہ پیسہ گیا کہاں؟ جب 2011 میں ان کا جلسہ ہوا مینار پاکستان کا, جی ایک آپ نے وہ دیکھیں, اس کے بعد انہوں نے دھرنے شروع کر دیے. پاکستان کی GDP نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ میں اپنی غلطیاں ٹھیک کر لوں, انہوں نے GDP کو 350 ارب ڈالر تک پہنچا دیا. اچھا. اور IMF روتا پیٹتا تھا کہ یار یہ مجھے بتاؤ ایگزیکٹ فگر کیا ہے. جو ہمارے اینالسٹ تھے وہ کہتے تھے 350 بلین سے لے کے 400 بلین ڈالر تک اکانومی پہنچ گئی ہے, 2016-17 کی بات کر رہا ہوں. اب IMF کو بھی پریشانی تھی کہ اتنی ترقی GDP میں ہوگی تو پاکستان تو آگے نکل جائے گا. وہ دھرنوں نے ہماری وہ سپیڈ کم کر دی, ایک غلطی, اور اس کے بعد CPEC امپیکٹ ہوا, دوسری غلطی. جب اب آپ کے سوال کا جواب دینے لگا ہوں, وہ 2 غلطیاں بھگتیں عمران خان صاحب نے خود, کیونکہ ہماری پہیا جو تھا وہ 350 بلین ڈالر 400 بلین ڈالر بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا تھا کہ یار مجھے بھی نہیں پتا GDP کتنی بڑھ گئی, اتنی سپیڈ سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں. اب باٹم لائن وہ جو کہتے ہیں نا کسی کے لیے کھڈا کھودے خود ہی اس میں گرے گا, عمران خان صاحب نے کھڈا کھودا تھا, پاکستانیوں کے لیے خود ہی اس میں گر گئے. اور اب جو قرض لیا, وہ جو کمٹمنٹ CPEC میں ہو گئیں, وہ جو کمٹمنٹ بڑے پروجیکٹ میں نواز شریف صاحب نے کر دی کہ میں اس سے کمائی کروں گا, وہ کمائی آئی نہیں, لائبلٹی سر پہ پڑ گئی, سود کی لائبلٹی سر پہ پڑ گئی, انسٹالمنٹس ڈیو ہو گئی, تو انہوں نے ہائی ریٹس پہ سودی قرضے لیے. ایک تو یہ جنرل بات ہے, لیکن اسپیسیفک بتا دوں, اسپیسیفک $1 بلین انہوں نے لیا IMF سے پاکستانیوں کو بیچ کے. جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا, وہ $1 بلین جو قرض لیا وہ کدھر گیا؟ وہ ریکوڈک جو ہماری گولڈ مائنز ہیں بلوچستان میں, اس کی مد میں ان دوستوں کو دے دیا جو انگلینڈ بیسڈ بارک, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, اس مائنز کے بیرک مائنز, جو ان کو دے دیا. اور ہمارے اوپر ایک اور ستم کیا کہ ہم اتوار والے دن اپنا آفس کھولا, مارچ 2022 اپریل 2022 کی بات کر رہا ہوں, اپنا آفس کھولا, 1800 صفحوں کا ایگریمنٹ جو ہم پاکستانیوں نے تیار نہیں کیا, پتہ نہیں کہاں سے تیار ہو کے آیا, وہ کبھی پروگرام کریں گے اس کے اوپر, ریکوڈک کے اوپر, وہ سائن کر کے ریکوڈک ان کو دے دی, $1 بلین بھی ان کو دے دیا, اور پاکستان کے جو اثاثے تھے ان کو دے دیا. ان کو کیوں دیے؟ ان کے ساتھ دوستانہ تھا, سمجھ آتا ہے, لیکن اس سے عمران حکومت کو کیا مفاد تھا کہ پاکستان کے جو سونے کے ذخائر تھے ریکوڈک کی صورت میں وہ بھی ان دوستوں کے حوالے کر دیے, اور جو قرض ہم نے اتنی کڑی شرائط کے بعد لیا, یا پھر کہہ لیں کہ بہت بڑی سود کی شرح کے بعد لیا, وہ بھی ہم نے ان کے حوالے کر دیا. ایسا کیا تھا وجہ؟ میم یہ تو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے ISI کو, چیف آف آرمی اسٹاف کو, گورنمنٹ آف پاکستان کو, پرائم منسٹر کو. ایسا کیا ہوا کہ اتوار والے دن آفس کھلا؟ ایسی کیا پریشر تھا کہ ہم نے ریکارڈنگ ان کو دے دی؟ ٹھیک ہے وہ ایک علیحدہ پروگرام کریں گے ڈیٹیل کے لیے, لیکن ہول نمبر 3 تھا جو اوپن پٹ تھی, وہ اوپن تھا, اس میں کیا فراڈ ہوئے علیحدہ پروگرام ہے. لیکن وہ 3 کے ساتھ انہوں نے کہ 600 اسکوائر کلومیٹر, یعنی کہ لاہور سے بھی 3 گنا زیادہ شاید, اتنا ایریا ان کو حوالے کر دیا کہ اس میں سے گولڈ نکالنے, کاپر نکالنے, پتہ نہیں کیا کیا نکالنا. اور اس کی کیا انہوں نے کوئی شرط شرائط رکھی تھی, کوئی پرسنٹیج کہ ہمیں کیا پروفٹ آئے گا؟ سب فراڈ ایگریمنٹ ہے, اس پہ ہم علیحدہ پروگرام کریں گے, کیونکہ آج کا ٹائم ہمارا دوسری فائنینشیل نمبرز پہ ہے. تو یہ ایک فراڈ ہے جس پہ علیحدہ پروگرام کریں گے, ایکسپلین کروں گا. اچھا مجھے فائنینشلی آپ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے ایک تو قرضے بہت ہی اسٹوپڈ شرائط کے اوپر لے لیے, اور پھر اس کے بعد ان قرضوں کو یوٹیلائز نہیں کیا, وہ پیسہ کہیں انویسٹ کر کے ان سے بزنس نہیں کیا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ لائبلٹی بن گیا وہ پیسہ. لیکن پھر بھی یہ ساری سچویشن میں ہم اچانک سے ڈیفالٹ کے کنارے پہ کیسے پہنچ گئے؟ میم ہماری انکم کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو 50,000 ارب کی بات کر رہا ہوں میں, جو قرض بڑھا, آپ ایک عام شہری ہیں, ہماری 99% عوام جو ہم دیسی لوگ ہیں, ہمیں یہ گورے انداز میں نہیں بولنا آتا, پنجابی لوگ ہیں, سندھی لوگ ہیں, بلوچی لوگ ہیں, ہمیں سمپل بات ہے کہ میرے گھر کی انکم ہے 3,000 ارب, 3,000 ارب, اور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا اینول
ٹوٹل 50,000 ارب کا، میں کہاں سے پورا کروں گا؟ اس وقت ہماری انکم تھی 3,000 ارب، پھر عمران خان صاحب کے دور میں 3,500 ہوئی، 3,700 ہوئی، تقریباً 4,000 سے نیچے رہی۔ 4,000 ارب انکم ہے اور ہماری اتنی ہی تقریباً سود کی پیمنٹ ہے، تو ہماری تو پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ عمران خان پٹ مرا کہ 30 ارب میرے ہاؤسنگ کے لیے دے دے، نہیں آئے۔ تو ہماری انکم کم ہے، ہماری پیمنٹ زیادہ ہے۔ یہ باتیں مجھے ایک بات بتائیے گا، ابھی جو گورنمنٹ چل رہی ہے شہباز شریف صاحب کی، بہت سے میجر انویسٹرز آ رہے ہیں، بہت سے پروجیکٹس آ رہے ہیں، انٹرنیشنل انویسٹر ڈفرینٹ جو آپ کی اس میں فیلڈز میں وہ انویسٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بزنس آنے کی وجہ سے آپ کو پرسنٹیج کی صورت میں یا پھر اس بزنس کی صورت میں یا روزگار کی صورت میں آپ کی اکانومی کو سہارا ملتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کس طرح یہ سارا جو 3.5 سال کا عرصہ ہے کہ بینگ اے فائنینشیل اکانومسٹ، آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کے نوجوان کی جو مستقبل تھا اس کے ساتھ وہ کس طرح پلے کر گئے ہیں؟ میم 30 ارب روپے روزانہ کی انکم ہو تو آپ ملک نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے؟ 30 ارب عمران صاحب کے ٹینیور میں روزانہ کی انکم گورنمنٹ آف پاکستان کی نیٹ 30 ارب تھی، جبکہ سود ہمارا 22 ارب تھا، 28 ارب تھا تقریباً۔ اب آپ کا جو سوال ہے یوتھ کے لیے، یوتھ کو چاہیے کہ انکم اتنی ہو جائے کہ ہم زندگی گزار لیں۔ آج کا شوہر یہ کہتا ہے میرے گھر کا خرچہ چل جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آج کا مرد یہ کہتا ہے میری ڈگنیٹی اتنی ہو کہ میں اپنے بیوی بچوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ آج کا پاکستانی چاہے وہ یوتھ ہے کوئی بھی، وہ کہتا ہے کہ مجھے روشنی کوئی دکھانے والا مل جائے تو میں کام کروں گا، دبا کے کام کروں گا۔ اگر میرے گھر کا خرچہ 1 لاکھ ہے تو میرے سے 1 لاکھ مجھے دے دو، اوپر 5 لاکھ اگر میں کما رہا ہوں 4 لاکھ ٹیکس میں لے جاؤ۔ اس وقت میم سب سے بڑی زیادتی ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ یہ ہے کہ جس طرح ریکارڈنگ بکا، اسی طرح ہماری آنے والی انکم کے ویلیو ریسورسز کو ڈسٹرائے کیا گیا۔ کس طرح؟ میم میرے والد صاحب جب کماتے تھے تو 3 سال کی کمائی سے گھر بنا لیتے تھے۔ آپ کے بڑے آپ کو بتائیں گے کہ ایک جتنا کماتا تھا 10 جتنے کھاتے تھے۔ آج 10 جتنے کماتے ہیں لیکن خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ ہے ویلیو ڈسٹرائے۔ اس کو کہتے ہیں کہ جی جو میرے پاس روپے تو پڑے ہوئے ہیں 10 لاکھ روپے، وہ $1,00,000 تھے کبھی، آج وہ 10 لاکھ روپے $1,00,000 نہیں ہے، وہ $1,000 ہے۔ عمران خان صاحب نے اس میں کس طرح، اچھا میرا سوال وہیں رکا ہوا ہے، ڈیفالٹ، ہم ڈیفالٹ تک کیسے پہنچے؟ یہ تو سمجھ آ گئی آپ کی پوری کہانی۔ میں آسانی سے کے لیے دوبارہ ایک بار بتا دیتی ہوں کہ ہم نے قرض لیا 25-26 ہزار ارب ڈالر کا، عمران خان صاحب نے قرض لیا، اور وہ قرض جو ہے 3.5 سال میں اس کے نہ تو پروجیکٹ شروع کیے گئے، نہ کوئی انویسٹمنٹ کی گئی، اور نہ ہی اس کے سود کی مد میں کوئی ایسا کچھ بہت بڑا پلان کیا گیا۔ اب ہم نے وہ قرض لے کے کھا پی لیا، اب ہم نے واپس بھی تو کرنا ہے۔ اب جب واپس کرنا ہے تو وہ کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ ذرا ہم فائنینشیل اکانومسٹ سے پوچھتے ہیں کہ سر ہم نے کھا لیا وہ پیسہ، 25,000 ارب ہم کھا گئے، ہم نے جلسے کر لیے، ہم نے اے آر وائی کی لائٹنگ لگا لی، ہم نے یہ بھی کر لیا، ہم نے وہ بھی کر لیا، مجھے بتائیں ہم نے واپس نہیں کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا سادگی میں دوبارہ جواب دیتا ہوں۔ سادگی یہ ہے کہ جب ہم نے کسی کے لیے گڑھا کھودا تو اس میں جب خود گرے نا تو ہم نے انکم بڑھانے کے اوپر کام نہیں کیا۔ آئی ایم ایف نے پوری طرح بلیک میل کیا کہ پاکستان سے اور عمران خان سے وہ کام لے لوں جو کوئی اور حکومت نہیں کرے گی۔ ہم ڈیفالٹ پہ پہنچائے گئے کہ جو لون اور قسطیں ہماری پرانی حکومتوں نے لی تھیں اس کی پیمنٹ کا ٹائم آ گیا۔ اچھا، وہ جو 50,000 ملٹیپل ٹائم بنا وہ، اور پلس کرنسی ڈی ویلیو ہوئی۔ ایک امپیکٹ کرنسی ڈی ویلیو کا ہے، ایک ہم نے ایکسٹرا لون لیا اور پرانی قسطیں اتار کے لون بڑھا دیا۔ اچھا، اور باقی جو لیا وہ اپنے اللے تللوں میں خرچ کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ خرچ کہاں کیا؟ بھینسیں بیچ دی، ہماری ایک وہ سٹوری آئی تھی بھینسیں بیچنے کی، وہ بھینسیں بیچ کے مرسڈیز لے لی۔ سو ان لوگوں نے اپنے اللے تللے خرچے کیے لیکن انکم نہ بڑھائی۔ آج وہ ہم ڈیفالٹ پہ پہنچے، اس کے بعد انہوں نے آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کیا۔ اس آئی ایم ایف کے پروگرام میں پاکستان کی آنے والی نسلوں کی انکم کو کولیٹرل دیا ان کو، اور اپنے آپ کو ریسکیو کر کے جیل میں جا کے بیٹھ گئے۔ اور ان کو کیا کن شرطوں پہ؟ ہم نے کہا تھا کہ جی آپ ہمیں پیسے دے دیں۔ میم اس سے اگلے سنیں، وہ جو شرطیں ایسی ٹائٹ رکھیں کہ اگلی حکومت آئے اس کو جوتے پڑیں۔ اچھا، وہ شہباز شریف سے کوئی جوتے پڑے، انہوں نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے پاکستان کو بچانے کے لیے آگے آگے۔
کچھ تھوڑا آسانی کے لیے بتائیے گا ایسی کیا شرائط رکھ دی کہ پی ڈی ایم میں پھر یہ لوگ شرائط یہ رکھیں کہ یہ جو ہم نے قرضے لیے ہیں اگلے سال واپس کر دیں گے. اچھا یہ جو قرض لیا ہے 2022 تک 19 سے لے کے 22 تک جو قرض لیا ہے ہم 23 24 25 میں واپس کریں گے. اچھا اب 22 اور 23 اور 24 کے درمیان انہوں نے مارچ میں بھاگ گئے. اب آگے شہباز شریف صاحب آگے پی ڈی ایم ون آ گئی. اب ان کو جوتے پڑ رہے ہیں. I'm sorry to say with due respect ہمارا پرائم منسٹر اللہ اس کو عزت دے اگر اچھے کام کرے تو پاکستان کے لیے اس کو یہ سچویشن بن گئی کہ اب میں نے قرضے واپس کرنے میں کیا کروں. ان کو دوبارہ قرضے لینے پڑے دوبارہ قرضے. اسی لیے جو 25,000 ارب 19 سے لے کے 22 تک عمران نے لیا اور دوبارہ 25,000 ارب شہباز شریف صاحب کو بھی لینا پڑا کیونکہ وہ کمٹمنٹ دے گیا تھا. تو وہ جو کہتے تھے کہ میں بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہا ہوں یہ تھی وہ بارودی سرنگیں. یہ بارودی سرنگیں تھی جو بچھائی گئی تھی تاکہ پی ڈی ایم فیل ہو جائے. پی ڈی ایم فیل ہوتے ہوتے اس میں ہمارا نقصان ہوا پاکستانیوں کی آنے والی نسلوں کا نقصان ہوا. لیکن آج اڑان پاکستان دیکھیں کیا پالیسی نکالی ہے. آئی لو دس پالیسی. اچھا تھوڑا اس کے بارے میں بھی ہم غریبوں کو بتائیں کیونکہ ہم سادے لوگ ہیں. ہمیں کائنڈلی بتائیے گا یہ اڑان پاکستان ہم نے سنا ہے پروپیگیٹ ہو رہا ہے پرولیفریٹ ہو رہا ہے یہ بیسیکلی یہ پروگرام کیا کیونکہ فائنینشیل اکانومی سے بہتر کوئی نہیں سمجھا سکتا. احسن اقبال بڑے بھائیوں جیسے ہیں جی اور شہباز شریف صاحب ہمارے سینئر ہیں جی ان کا ماتھا چومنے کو بھی دل کرتا ہے. احسن اقبال صاحب کا اڑان پاکستان یہ انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن آگے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہماری جو آج ایکسپورٹ ہے 30 ارب ہے اس کو ہم نے لے کے جانا ہے 60 ارب تک. اچھا جو جان جوتھوں میں ڈال دیں گے. اور میرا کلائنٹ جو اسپیشل اکنامک زون کا اس کا ایک مسئلہ پھنسا ہوا تھا یہ کام نہیں کرنے دے رہے تھے $5 بلین کی انویسٹمنٹ کے اوپر. انہوں نے ایسے چٹکیوں میں کام کیا اور ایک نئی پالیسی نکال دی. آج کے اخبار میں ہے SEZ کے لیے لینڈ لیزنگ پالیسی نکال دی انہوں نے. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے اور جی ڈی پی کو ہم نے ڈبل ٹرپل کرنا ہے 2030 اور 35 تک. اور جس سے ان امپلائمنٹ ختم ہوگی اور جب ہمارے ملک میں ڈالر کی بارش ہوگی تو ہم اس مسئلے سے نکلیں گے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو ریاست مدینہ اتھارٹی ایکٹ میں دیا تھا شریعہ کوڈ میں کہ سر ایک کام کر دیں ہم پاکستانیوں کی انکم اگر ہم پہ 90,000 ارب قرضہ ہے ہماری انکم 90,000 ارب کر دیں 50% ٹیکس لے جائیں 2 سالوں میں ہم قرض اتار دیتے ہیں. اللہ کرے یہ جو پالیسی آئی ہے اس کے پیچھے جو اکنامک ریفارمز ہیں اگر وہ ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ ہو گئے تو ہم 3 سے 5 سالوں میں اس مسئلے سے باہر نکل جائیں گے. اور ہماری معیشت یہ جو ہم لوگ قرضے لینے پہ مجبور ہیں ہم اس سے نکل جائیں گے. آہستہ آہستہ 5 سے 7 سالوں میں قرضوں سے جان چھوٹتی ہے میم. دیکھیں ترکی کی مثال میں دیا کرتا ہوں اس کے اوپر ڈیٹیل بات نہیں کروں گا ابھی. ترکی نے اپنے آپ کو مسائل سے نکالنے کے لیے آنے والی نسلوں کی ویلیو کو ہمیشہ ڈسٹرائے کیا ہے. اس لیے آج بھی ترکی مصیبت میں ہے. 40% سود دے رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن پاکستان نے الحمدللہ اپنی کرنسی واپس لے کے آیا ہے. سود جو 22-24 تک پہنچا تھا اس کو نیچے لے کے آیا ہے. اسی طرح اگر ہم اور سود نیچے لیتے آئیں گے ہم اس مسئلے سے باہر نکلتے جائیں گے. اڑان پاکستان یقین جانیں بہت پیاری پالیسی ہے. نون لیگ کا منیفیسٹو 2013 کا آیا تھا میں نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا میں کہا غلط ہے ڈاکومنٹ کیا. 2018 کا نون لیگ کا منیفیسٹو میں نے ریجیکٹ کیا میں کہا غلطی ہیں لیکن اڑان پاکستان نے وہ ریسکیو کرنا ہے انشاءاللہ. یہ جو میں نے آئیڈیا دیا تھا نا ریاست مدینہ کا میم اس کے اندر میں نے لکھا تھا کہ ہم نے یہ انکم بڑھانے کے لیے کام کرنے ہیں. الحمدللہ یہ پہلی پالیسی اڑان پاکستان آئی ہے جو اس کے پیرامیٹر میں 20% کا کام کور کرتی ہے. اوکے انشاءاللہ 75% امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن پلان ہے اسٹریٹجی اس میں سے ہم نے نکلنا ہے انشاءاللہ میم. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں. اور آج کی اس پوڈ کاسٹ کے بعد میں بڑی خوش امید ہو گئی ہوں کیونکہ وہ فائنینشیل اکانومسٹ جو بہت مایوس تھے ہماری پچھلی پوڈ کاسٹ میں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو اڑان پاکستان پالیسی جاری کی گئی ہے یا شروع کی گئی ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ جلد ہی پاکستان کی معیشت اپنے پیروں پہ چلے گی بلکہ دوڑنے لگے گی. اور ہم وہ جو کبھی عمران خان کے آنے سے پہلے ایشین ٹائیگر بننے والے تھے انشاءاللہ پاکستان پھر سے ایشین ٹائیگر بنے گا. آج کے پروگرام سے صادق خالد کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ.